السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم میں فی الحال وہ صورتیں سیکھ رہے ہیں جو عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کا واسطہ انہی صورتوں سے پڑتا ہے اور نمازوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر وہ ہماری ٹھیک سے یاد نہیں ہوں گی تجوید کے ساتھ میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے اگر ہم سے نہیں پڑھنا آتا ہے، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے تھوڑا سا بدل جانے سے اس لفظ کے میننگ بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدل جاتے ہیں تو پھر اندیشہ ہے نماز کے خراب ہونے کا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، اور اگر نماز نہ ہو تو بڑی خرابی کی بات ہے، محنت بھی کرو پھر مزدوری بھی نہ ملے۔ تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ ان صورتوں کو ٹھیک سے پڑھنا سیکھ لیا جائے۔ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو اچھے طریقے سے سکھا سکوں۔ آج کے سبق کے اندر ہماری جو صورت رہے گی وہ سورہ اخلاص رہے گی، یعنی قل هو اللہ احد کی صورت۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں، اور چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم لوگ غلطیوں سے بچ جائیں اور اچھی طریقے سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ قل کے قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، کل نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے دونوں لفظوں کا فرق سمجھیے، ایک ہوتا ہے چھوٹے قاف سے کل، اور ایک ہوتا ہے بڑے قاف سے قل۔ کل کے معنی آتے ہیں کھانا، اور قل کے معنی آتا ہے کہنا۔ اب دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر ہم چھوٹے کاف سے پڑھ لیتے ہیں کل، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھا لیجئے، اور قل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے چھوٹے کاف سے پڑھا تو مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اے نبی آپ کھا لیجئے۔ تو کتنا بڑا فرق ہوا۔ اس قل اور کل کے کہنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس لفظ کے اندر زیادہ کوشش کریں بڑے قاف کو نکالنے کی۔ هو اللہ، اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ احد، ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے، احد نہیں پڑھنا ہے بلکہ احد۔ اللہ الصمد، اللہ کے لام کو یہاں بھی پر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر بھی زبر ہے۔ صمد کے اندر صاد ہے، صاد کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے تو اس میں آواز نکل جائے گی سین کی، سمد، اور سمد کے معنی صمد سے بالکل اپوزٹ ہیں، اس لیے کوشش کریں صاد کو پر کر کے پڑھنے کی۔ صمد۔ لم یلد ولم یولد، ولم یولد، یولد کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یولد نہیں پڑھنا۔ یہ میں غلطی اس لیے بتا رہا ہوں، عام طور پر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، جیسے کہ میں سنتا رہتا ہوں لوگوں سے، تو اس کو یولد پڑھتے ہیں یا یولد پڑھتے ہیں۔ یولد ہے، یا واو پیش، یو کھینچ کر کے پڑھنا ہے اس کو، یہ غلطی بھی آپ ٹھیک کیجئے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، يَكُنْ لَهُ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کفوًا ہے، کفوًا نہیں ہے، اکثر یہاں بھی غلطی کرتے ہیں، کفو ان پڑھتے ہیں، ان نہیں پڑھنا ہے آپ کو بلکہ کفو ون پڑھنا ہے، ون، ٹھیک ہے۔ احد، ہا کو یہاں بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ تجوید کے کچھ پوائنٹ تھے اور ضروری پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں۔ ان پوائنٹ کو آپ یاد کیجئے اور اچھے سے یاد کیجئے، تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ اور یہ جو ہونے والی غلطی جو میں نے آپ کو آج کے سبق کے اندر بتائی ہے، یہ ایسی غلطی ہے کہ اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو اس سبق کے اندر سدھارنے کی کوشش کیجئے، اور نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم اس غلطی سے بچے ہوئے ہیں اور ہماری نمازیں درست ہو رہی ہیں۔ بہرحال پڑھنا کیسے ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم يكن له كفوا أحد۔
جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔